اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں ایمان والوں کے، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتے ہیں، لائٹ کی طرف لے کے آتے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 7 فرشتوں کا کال نقل کیا گیا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان والوں کو بخش دے، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ نہ صرف ایمان والوں کو بچا لے بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ایمان والوں کو بھی بخش دیں یا اللہ، اور ان کے پیرنٹس کو، ان کے اسپاؤزز کو، ہسبینڈز اینڈ وائفز، اور ان کے بچوں کو بھی بخش دیں۔ اور فرشتے یہ کہتے ہیں ایمان والوں کو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیٹ می شیئر اے اسٹوری ود یو۔ It's a true story and perhaps it's a strange one. پہلے ہی میں ڈسکلیمر دے دوں، we are not going to take out any Islamic ruling out of it. ہمارے بائکنگ ٹرپ جاتے رہتے ہیں ٹو دی ناردرن ایریاز، اور اسی طرح کی ہم ایک گیدرنگ میں بیٹھے تھے جہاں پہ ایک بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اینڈ ہی واز اراؤنڈ 50 ایئرس آف ایج اینڈ فائنینشلی اسٹیبل ماشاء اللہ۔ تو وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایسے ہی ٹرپ پہ نکلا ہوا تھا اور آئی واز سٹنگ فار اے کپ آف کافی، تو ساتھ ہی میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک روم سے ایک جاپنیز نکلتے ہیں۔ ہی واز اے اسمارٹ پرسن۔ وہ جب ساتھ میں آ کے بیٹھ گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک پاکستانی بھی باہر آتا ہے اینڈ ہی واز اے ہیلدی پرسن۔ تو جیسے ہی وہ باہر آیا سیم روم سے، شیطان نے میرے اندر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو آؤٹ آف کیوریوسٹی میں اس کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ جی آپ کا کیا معاملہ ہے، واٹ آر یو ڈوئنگ اوور ہیئر؟ تو جاپنیز نے بتایا کہ آئی ایم این IT انجینئر اور میں مدینہ میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، اور یہ جو صاحب ہیں بیسکلی ہی از اے کانٹریکٹر، اور انہوں نے ہی مجھے ہائر کیا اور ہم وہاں پہ مدینہ میں ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے مجھے یہ بتایا میرا شیطان تو بھاگ گیا۔ تو یہاں پہ ایک لیسن جو میں نے سیکھا کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ججمنٹل، کہ ہم بہت جلدی بدگمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اور مجھے تھوڑی سی امبیرسمنٹ بھی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ کیا آپ مدینہ گئے ہیں، حالانکہ میرے پاس پیسہ سب کچھ تھا لیکن میں ابھی تک مدینہ نہیں گیا تھا، مجھے مکہ میں جانے کا موقع نہیں ملا۔ Perhaps I did not think about it۔ تو آخرکار انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ مدینہ گئے ہیں، تو مجھے جواب دینا پڑا کہ نہیں میں ابھی تک مدینہ نہیں گیا۔ تو اس قصے کے بعد میرے اندر احساس پیدا ہوا کہ I have to go to مکہ، I have to go to مدینہ for performing عمرہ and حج۔ مدینہ جانے کے احساسات ابھی میرے دل میں چل ہی رہے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد، چونکہ یہ پنجاب میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد آنا پڑا اپنی گاڑی کی جو رجسٹریشن کارڈ ہے اس کو رینیو کروانے کے لیے۔ تو اس بار میں نے سوچا کہ میں اپنی گاڑی میں جانے کی بجائے بس میں جاتا ہوں، اور پھر یہ جب بس میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے کیا ہیں کہ ان کی سیٹ کے پاس ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ He was wearing white clothes, shining clothes، ان کی سفید داڑھی ہے، سفید ٹربن ہے، اور ان سے پرفیوم کی اسمیل بھی آ رہی ہے۔ تو میں جنرلی بیٹھ جاتا ہوں اور میں نے بک ریڈنگ سٹارٹ کر دی، اور جب ہم آدھے راستے پر پہنچے بھیڑا کی طرف، میں نکلتا ہوں، I did some shopping، اور میرے ذہن میں خیال ہی نہیں رہا کہ میں تو بس میں آیا ہوں، اور جب میں نے باہر آ کے دیکھا بس was not there، اور بس دور جا کے کھڑی ہوئی ہے۔ تو پھر میں بھاگتا بھاگتا بس کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا کیا ہوں کہ ان بزرگ نے سب کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ نہیں جا سکتے، میرا ساتھی ابھی تک آیا نہیں ہے۔ تو میں نے آتے ہی ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا اینڈ وی سیٹ ڈاؤن اینڈ وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ۔ اور پھر وہ بزرگ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی میں مدینہ میں رہتا ہوں اور میں مسجد نبوی میں ایز اے کلینر کام کرتا ہوں، اور اپنا نام بھی بتاتے ہیں اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس کا بھی نام بتایا۔ تو مجھے پھر تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہونے لگ گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بزرگ بھی مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا آپ نے مدینہ وزٹ کیا ہے۔ تو آخرکار بزرگ پوچھ ہی لیتے ہیں، اور میں نے سر جھکا کر کہا کہ میں ابھی تک مدینہ نہیں جا پایا۔ تو ان بزرگ نے مجھے تسلی دی کہ تم بہت جلدی مدینہ جاؤ گے، اور میں پھر جب اترا بس سے وہ اپنے راستے پہ چلے گئے اور میں پھر اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ اور جب میں کام کر کے واپس آیا شام کو،
تو سرپرائزنگلی ہوا کیا کہ میرے فادر نے مجھے اپنے روم کی طرف بلایا, کہتے ہیں کہ بیٹا یو ہیو ٹو پیک اپ یور بیگس, وی آر گوئنگ فار عمرہ. اور میں بڑا سرپرائز ہوا کہ ابھی صبح ہی یہ واقعہ ہوا اور ابھی مجھے خوشخبری مل رہی ہے. اور پھر ہم ایونچولی مدینہ پہنچ ہی گئے, اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے مسجد نبوی میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی ان بزرگ کے بارے میں, ان کا نام بھی بتایا, ان کی ڈسکرپشن بھی بتائی, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا بندہ, اس حلیے کا بندہ یہاں پہ نہیں رہتا. اور میں نے اس کے بعد ملٹیپل ٹائمز عمرے کیے, لیکن اس بندے کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا. اور جب یہ سٹوری اپنی بتا رہے تھے, he raised his head and he had tears in his eyes in the end of the story.